سلطان نور الدین زنگی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہے. ہر جمعرات کو 1000 درود شریف پڑھنا اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا تھا. ہر جمعرات کو 1000 درود شریف بلا ناغہ پڑھتا تھا. لکھا ہے کہ ایک رات 700 مرتبہ پڑھا, نیند آ گئی, خواب میں دیدار ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو فرمایا نور الدین آج 300 درود شریف کم کیوں پہنچا؟ بادشاہ ہو کر 1000 درود شریف پڑھا کرتے تھے, ہم غریب ہو کر 100 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتے. اور کمال یہ ہے کہ ہر شخص کے دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی کہ میں جنتی ہوں اور جب سب سے پہلے میں داخل ہوں گا. یہی سلطان نور الدین زنگی کی حکومت ہے. عیسائیوں اور پادریوں نے سازش کی, 2 آدمی مسلمان ظاہری مسلمان بنا کر کے مدینے پاک بھیجے. انہوں نے جنت البقیع کے قریب ایک مکان خریدا اور اس مکان سے سرنگ لگانی شروع کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس تک. مٹی جو نکلتی اسے قبروں کی طرف پھینک دیتے. پیسہ چونکہ پیچھے انگریز کی طرف سے آتا تھا, عیسائیوں کی طرف سے آتا تھا, مدینے پاک میں لوگوں کی بڑی خدمت کرتے تھے, بڑی سخاوت کرتے تھے, بڑی خیرات کرتے تھے. ہاں, جو 4 دیگیں پکاتا ہوا نظر آ جائے اس کو ولی اللہ نہ سمجھا کرو. جس کے یا سال میں 2-4 مرتبہ نیاز بختی دکھائی دے جائے, تم تو کہتے ہو کہ حاتم طائی کا باپ یہی ہے. روزانہ کھانے پکاتے, خیرات کرتے, سخاوت کرتے, لوگوں کو راہوں پہ کھڑے ہو کر پانی پلاتے, نمازیں پڑھتے تھے کافر. سرنگ چلتی چلتی محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے قریب پہنچی. اللہ اکبر. سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ بادشاہ وقت سویا ہوا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی. آپ نے فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے اور یہاں مجھے یہ 2 کتے تنگ کر رہے ہیں. سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا. میرے گناہوں کی شامت مجھے نظر آئی, خواب مجھے نظر آ گیا. اٹھا, وضو کی, نوافل پڑھے, دعا اور استغفار کی, اپنے گناہوں کی معافی مانگی, پھر سو گیا. پھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ خواب میں دیدار نصیب ہوا اور ان دونوں آدمیوں کی شکل دکھائی دی. فرمایا نور الدین تو سویا ہوا ہے, مجھے یہ کتے ستا رہے ہیں. پھر نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ اٹھا, دعا مانگی, وضو کیا, استغفار کی, نوافل پڑھے, پھر تیسری مرتبہ سو گیا. پھر خواب میں دیدار ہوا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اور وہی جملہ اپنے ارشاد فرمایا. دونوں عیسائیوں کی شکل دکھائی. سلطان نور الدین نے اپنے وزیر اکٹھے کر لیے, اپنے مشیر اکٹھے کر لیے. رات کا وقت ہے. کہنے لگا کوئی نہ کوئی بات ہے, اب یہ خواب نہیں رہا. 3 مرتبہ مجھے شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ مجھے یوں فرما رہے ہیں. وہ کیسا بادشاہ ہوگا جس کو ایک رات میں 3 مرتبہ آقا کا دیدار نصیب ہو. قربان جاؤں اس بادشاہ کے پاؤں سے اڑی ہوئی خاک پہ.
اور بھی دوستو یہ بھی غور کرو کہ مشکل اور پریشانی کے وقت میں ہمیشہ اپنے آدمی کو کہتا ہے کوئی. تیری ساتھ کسی کا مقدمہ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، رنجش ہو جائے، اس کو جا کے کہے گا کہ جس پر تیرا 100% اعتماد ہو کہ یہ میرا ہے، یار دیکھ میری ساتھ کیا ہو رہی ہے. پتا چلا کہ کالی کملی والے کا اور نور الدین بادشاہ کا کتنا گہرا تعلق ہوگا. مشورہ دیا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو کہ دعوت کرو سارے مدینے کے مردوں کی، اور آپ بیٹھ کر دیکھتے رہیں، جب وہ آئیں پکڑ لیں گے. خدا کی قسم کتنا نیک بخت سعادت مند ہوگا وہ بادشاہ جو اہل مدینہ کو دعوت کھلا رہا ہے، سامنے بیٹھا ہے، سارا مدینہ آ رہا ہے، کھا رہا ہے، جا رہا ہے. بادشاہ سامنے بیٹھ کے ایک ایک کی شکل کو دیکھتا جاتا ہے، دیکھتا جاتا ہے. کہنے لگا کوئی نہیں، ان میں سے ایک بھی نہیں. لوگ کہنے لگے کہ مدینہ تو سارا ختم ہو گیا، پھر کوئی باقی نہیں رہا. امیر غریب، دکاندار، کاشتکار، تاجر، اچھے برے سب کھا گئے، کوئی پیچھے باقی نہیں. بادشاہ کہنے لگا، پریشان ہوا سلطان نور الدین کہ بات سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. سچ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو اور غلط ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. کھینچا نور الدین زنگی نے گورنر مدینہ کو، جلاؤ آدمی کہاں ہے. اندر کی بات نہیں بدلائی، کہا اور آدمی باقی ہے مدینے کے، میرا ایمان کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے آدمی باقی ہے مدینے کے دعوت کھانے والے. تم کیسے کہتے ہو سارے ختم ہو گئے؟ اب حکومت والے تو چل دیے تلاش کرنے. ایک وہیں پہ ہمارے حاجی شفیع صاحب جیسا اچھا آدمی پاس کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا جی مینوں ہن یاد آئے، دو بندے بڑے نیک، بڑے ولی، بڑے سخی، بڑے حاکم تائیں، پر ایک گل ہے وہ کسی کا کھاندے نہیں، وہ تو کھواندے ہیں سارا ہی دن. وہ کسی کا نہیں کھاتے، وہ تو سارا دن کھلاتے ہیں، لوگوں کو سخاوت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غریبوں کی امداد کرتے ہیں، مریضوں کی عیادت کرتے ہیں. سلطان نور الدین بادشاہ کہنے لگا چلو لاؤ تو صحیح، وہی کھائیں گے، میں دیکھ تو لوں گا، زیارت تو کر لوں گا ان کی. ان دونوں نیکوں کو بلا کے لائے جو لوگوں کی نظروں میں ولی اللہ بنے ہوئے تھے. بادشاہ دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی ہے وہ بدماش. پکڑ لیا اور ان کی مالش شروع کی. یوں لکھا کتابوں میں کہ لوگوں میں ایسا سکہ بچھا رکھا تھا انہوں نے کہ پٹائی ان کی ہو رہی تھی، سارا مدینہ رو رہا تھا. ہائے نیکوں کو مار دیا، ہائے غضب ہو گیا، ہائے وہ دیکھو وہ ستو پلانے والے کی پٹائی ہو گئی، اور فلاں نے جس نے مجھے کپڑا دیا تھا اس کی پٹائی ہو گئی. عورتیں رو رہی ہیں کہ یہ تو ہمیں غریبوں کو کپڑے دینے والے نیک لوگ. ان دونوں کو مار پڑ رہی ہے اور سارا مدینہ رو رہا ہے. اس لیے پتہ چلا کہ جس کو لوگ ولی کہے وہ ولی نہیں، جس کو خدا کہے یہ میرا ہے وہ ولی ہے. اہل کشف حضرات نے لکھا ہے، یہ بات قرآن حدیث کی نہیں، اہل کشف حضرات نے لکھا ہے کہ جب رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا عورت تھی حسن بصری کے زمانے میں، اپنے زمانے کی ولی اللہ تھی، اس کا جب انتقال ہوا قبر میں جب رکھا گیا تو منکر نکیر آ کے کہنے لگے مر ربو کا، رابعہ تیرا رب کون ہے؟ کہنے لگی میں تو ساری عمر کہتی رہی ہوں وہ ہے وہ ہے، آج تو اس سے پوچھو کہ وہ مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں.
میں تو ساری عمر اسے پکارتی رہی ہوں، آج تو اسی سے پوچھو کہ وہ میرا بنتا ہے، مجھے اپنی بناتا ہے کہ نہیں۔ ایسے لوگ تھے۔ حضرت میمونہ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک نیم مجذوب عورت تھی، ولی اللہ تھی۔ شیخ عبد الواحد ایک بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، مجرد تھے، دنیا میں شادی نہیں کی، سارا دن روزہ رکھتے تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک دن تہجد کے وقت رو کے عرض کر دیا، الہی میں نے دنیا میں شادی تو نہیں کی، تو جنت میں مجھے کون سی عورت دے گا؟ جو اب آواز آئی میمونہ ملے گی تجھے۔ انہوں نے کہا وہ کون ہے؟ جو پہاڑ کے دامن میں رہتی ہے۔ شیخ کو شوق ہوا کہ چلو ملیں گے تو جنت میں، دیکھ کے تو آؤں ہے کس طرح کی ہے، کون ہے۔ فکری امر ہے انسان کے دماغ میں، ہر آدمی کا جی کرتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے میں دیکھ تو آؤں وہ ہے کس طرح کی۔ کوئی ایسا نہ ہو جلی ہوئی لکڑی ہوئی فیشن برقعے میں لپیٹ کر میرے متھے نہ مارتے کوئی۔ ہوتا ہے ایسا بھی، آدمی سمجھتا ہے کہ زمانے بھر کی حسینہ مجھے ملے گی، لیکن جو سامنے آتی ہے کہ انشاءاللہ پھر وہی ہوتی۔ یہ سارا سرخی پاؤڈر یہی عورتیں تو ختم کرتی ہیں، اور اسپتالوں میں کام تھوڑا ہی آتا ہے۔ تو شیخ عبد الواحد بزرگ پہاڑ کی دامن میں پہنچے، دن کا وقت ہے، میمونہ نے نماز کی نیت باندھ رکھی ہے، اور اس کی بکریوں کو بھیڑیے بگیاڑ چراتے پھر رہے ہیں۔ بگیاڑ اور بھیڑیے چراتے پھر رہے ہیں۔ یہ بیٹھ گیا بزرگ وہاں۔ جب حضرت میمونہ نے سلام پھیرا نا، یوں منہ پھیر کے کہنے لگی، عبد الواحد یا عبد الوہاب نام ہے، عبد الواحد عبد الوہاب ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، تو یہاں کیوں آ گیا؟ اس کو مانا لے جانا، جہاں وہ لے جایا کرتے ہیں کہ ان کو بھی علم غیب تھا، اور خدا جس کو بتا دے۔ ٹیلی فون آ جاتا ہے ریلوے اسٹیشن پر کھانے وال سے کہ تیزگام اتنے بجے پہنچ رہی ہے، وہ اعلان کر دیتے ہیں، یہ غیب کا علم تھوڑا ہی ہے، وہ تو کھانے والوں نے خبر دی۔ اللہ جس کو جتنی خبر دے دے اتنی رہے گی نا، زیادہ تو نہیں۔ اللہ بھی اپنے خزانے تو کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ حضرت میمونہ کہنے لگی، یا کیوں آیا؟ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا۔ کہنے لگا میرا نام کس نے بتایا تجھے؟ میرا نام کس نے بتا دیا تجھے؟ کہنے لگی واہ واہ، جس نے میرا سارا پتہ تجھے بتلایا وہ تیرا نام بتانا مجھے نہیں جانتا۔ اور وہ حیران ہو کر کے دیکھنے لگا کہ بھیڑیے بگیاڑ بکریاں چراتے پھر رہے ہیں۔ کہنے لگی کیا دیکھ رہا ہے؟ میں اس کے کام میں لگی ہوں، وہ میرا کام خود کرے، بھیڑیوں سے کرائے، کوئی کرے، مجھے کیا غرض ہے؟ میں اس کی عبادت میں لگی ہوئی ہوں، میرا یہی کام ہے۔ اہل مدینہ رو رہے ہیں، نامارا بڑے سخی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے بزرگ ہیں۔ ہر محرم میں ان کے یہاں نیاز کی دیگ پکتی ہے، بڑے چاول بانٹتے ہیں، کھڑے سے مجلس لگتی ہے، بڑا زبردست ان کا کاروبار ہے۔ نماز نہیں پڑھنی، روزے نہیں رکھنے، ارکان اسلام کو ڈھا دینا، ایک چاول دیگ بانٹ کر کے جنت کے دروازے پہ، اونچے دروازے پہ نام لکھوا لینا۔ اگر یوں نام لکھے جاتے تو بلال کا چمڑا نہ اکھیڑا جاتا۔ پٹائی ہوئی دونوں کی، مدینہ منورہ کے حکمراں پولیس والے مار رہے، سارا مدینہ رو رہا ہے۔
یہ کیا بات ہوئی؟ جو اتنے نیک تھے، جتنے اللہ والے تھے، اتنے سخی تھے، ان کو نہ مارو، یہ تو سارے مدینہ پہ رات دن صدقہ کرتے ہیں، کھانے والے نہیں کھلانے والے ہیں۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے خوب مالش کرائی، اس کے بعد ایک بول اٹھا، آؤ میں بتاتا ہوں، جس مکان میں رہا کرتے تھے اس مکان میں چاروں طرف جا کے دکھلایا، پھر مکر گیا، کچھ نہیں ملتا۔ جہاں مصلی بچھا ہوا ہے مصلی اٹھا کر تلاش کیا، اس مکان میں بھی کچھ نہیں ملا۔ نہ انہوں نے بتلایا، مار کھا کر پکے ہوں گے نا 10 نمبریے، بتایا ہی نہیں۔ پھر پوچھا کہ یہ کس مکان میں رہتے ہیں، اس مکان کی جا کر کے پولیس نے تلاشی لی، نہ کوئی مٹی، نہ کوئی گھٹا، نہ کوئی سوراخ، کچھ بھی نظر نہ آئے۔ حیران ہے سلطان نور الدین زنگی، اور جب کچھ نہ انہوں نے بتلایا، مار مار کے تھک گئے، نہ مکان سے کچھ پتا چلا، نور الدین نے سر سجدے میں رکھ دیا، میرے مالک بندہ ہوں، رہنمائی فرما۔ میں آخر بندہ ہوں، مجھے غیب کا پتہ نہیں لگتا، پہنچ تو گیا ہوں، آدمی پہچان لیے، آگے میری تو ہی رہنمائی فرمائے گا۔ بس دل میں اللہ پاک نے ڈال دی کہ جس مصلی پہ کھڑے ہو کر تم نے سجدہ کیا نا، یہ مصلی تو اٹھاؤ۔ مصلی اٹھایا تو نیچے سے چٹان، باقی تمام فرش سے الگ ایک چٹان ہے پتھر کی۔ چٹان اٹھا کر کے دیکھا، یہاں سے لے کر گنبد خضرا صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل سرنگ لگائی جا چکی تھی، اور عیسائی کافروں نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس نکال کے لے آؤ، پھر ہم مسلمانوں سے مطالبہ کریں گے کہ تم جو کہتے ہو یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا نبی ہے، یہاں ہمارا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں ہمارا رسول ہے، تو نبی کے جسم کو زمین نہیں کھایا کرتی، آؤ کھود کے دکھلاؤ ہمیں کہاں ہے، قبر خالی ملے گی، مسلمان جھوٹے ہو جائیں گے۔ یہ پروگرام تھا کافروں کا۔ سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ نے اسی وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف سے چاروں طرف 9 دیواریں بنوائی، زمین کی نچلی سطح سے لے کر اوپر تک، اور اس میں لوہا، تانبا، پیتل، سونا، چاندی، شیشہ، ہر قسم کی دھات ملائی کہ کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ اب جہاں میں اور آپ جا کر کے سلام پڑھتے ہیں نا، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، 9 دیواریں ہیں اور 10ویں جالی ہے، یہاں کھڑے ہو کر کے ساری کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلام عرض کرتی ہے۔ تمہارا کیا کہنا؟ تمہیں تو وہاں جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہ لاؤڈ اسپیکر کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ لیتے ہو، تمہارے لیے بھی یہی کافی ہے۔ کیا کرو گے مدینے جا کر؟ نہ مدینے والا تمہیں ٹھہرنے دے، نہ تم وہاں ٹھہرو، نہ رہو، نہ مرو، کوئی چیز بھی تمہارے بس کی نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے، بات یوں چل نکلی، آج کوئی مضمون بنا کر کے نہیں لایا کہ اللہ پاک نے بادشاہوں کو ولایت دی، حکمرانوں کو ولایت دی، خلیفاؤں کو ولایت دی، وزیر اولیاء کرام میں سے تھے۔ آج غریبوں کو کیا ہوا کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے، بلکہ ایک وقت تھا لوگ بچا کرتے تھے۔ عالمگیر بادشاہ مغلیہ خاندان کا ہے رحمہ اللہ، نیک آدمی ہے، بہت اللہ والا ہے۔ اس کے زمانے میں ایک بہروپی نے پیری کا روپ دھار لیا، بزرگ بن بیٹھا ہے کہ جھونپڑی میں، اس نے کئی شہر کے قریب بنائی ہوگی۔ یہ ہمارے زمانے کے جتنے ملنگ ہیں نا، کلیوں والے، قبرستان کے کنارے پہ جا کے کلی بناتے ہیں۔ جتنی چرس، جتنی فیم، جتنی بھنگ، جتنا جوا قبرستان میں ہوتا ہے شہر میں نہیں ہوتا۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں جتنی بدکاری لوگ قبرستان کے ارد گرد کرتے ہیں، اتنی بدکاری تکلے میں نہیں۔ الزام ہمیں دیتے ہو
तुम मुर्दों में बैठकर शराब पियो, जंग पियो, चरस पियो और बकवास करो, नमाज न पढ़ो, हरामखोरी करो और फिर वहां भी हम उस कब्रिस्तान में ऐब किए जाते हैं जहां जाए बगैर तेरा गुजारा नहीं। लाखों मन मिट्टी के नीचे जाना पड़ेगा और खुदा के बंदे कुरान पर उनकी रूह को बख्श, कब्रों को याद कर, कब्र को देख और अपने जिगर पे हाथ रख के सोच, एक दिन मैं भी यहां आऊंगा। ये जितने आए मलंग मुहाने हर कब्रिस्तान के किनारे पे जाकर बैठेंगे, और परले किनारे पे। इसलिए मैं तो कहता हूँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद करामी है, अगर कोई बाअमल आदमी, अच्छा मुत्तकी किस्म का आदमी कब्रिस्तान से गुजरता हुआ सूरत यासीन पढ़ के बख्श के चला जाए, नबी ने इरशाद फरमाया 40,000 मुर्दों की निजात हो जाती है। कितने कामयाब थे ये लोग कि जिन्होंने नमाजें नहीं, रोजे नहीं, हज ज़कात नहीं, खुदा और उसके रसूल से इनका कितना ताल्लुक था। आज भी बेशुमार हजरात, हज़रत मौलाना कारी फतेह मोहम्मद साहब तज़िल्लु अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए, नाबीना बुजुर्ग है, उम्र रसीदा है, 80-90 साल उम्र है, 18 बरस हो गए, जालियां पकड़ के बैठा है, आका तेरे कदमों में दफन हो जाऊं तो मैं कामयाब हो जाऊं। ये है वली अल्लाह। हजरत शेख अदीस साहब तज़िल्लु मौलाना ज़करिया साहब, जिनकी फज़ाइल किताबें पढ़ते हो, कितनी उम्र गुजर गई, मदीने पाक में बैठकर मौत का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे औलिया किराम मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहीमहुल्लाह, मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहीमहुल्लाह, मौलाना फजल आलम मेरठी रहमतुल्लाह अलैह और हजारों औलिया किराम जन्नतुल बकी में दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में दफन है। और जिसको नवाजता है अब भी नवाज रहा है। इसी साल हज के लिए गए मदरसा रबिया खैरुल मदारिस के मोहतमिम हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब दिलंदरी मरहूम, मैं दुआ करने गया, स्टेशन छोड़ने गया, मिला, असर का वुजू किया है, बैतुल्लाह के दरवाजे पे धड़ाम से गिर के जान दे दी। और मरते तो यहां भी हैं, अस्पतालों में नहीं मरते लोग, एक्सीडेंटों में नहीं मरते। कुर्बान जाऊं उस मरने पे जो अल्लाह के दरबार में मर जाए। अल्लाह के दरबार में जान दे दी, जन्नतुल मुअल्ला में हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की और सैयदा खदीजा के दरमियान में जगह मिल गई। ये अल्लाह की तरफ से है और ये खुदावंद करीम जिसको कोई मुकद्दरी चीजें हैं बनाने से नहीं बनती। बहरहाल तड़प तो होनी चाहिए, दिल में अरमान तो होने चाहिए, हर वक्त दुआ तो होनी चाहिए, या अल्लाह दफन भी अच्छा हो, कफन भी अच्छा हो, नमाज जनाजा भी अच्छी हो और आखिरी वक्त भी अच्छा हो, कलमा पढ़ते हुए दम निकल जाए तो और क्या चाहिए। इसलिए ये चीजें अर्ज कर रहा हूं कई जुमों से, ताकि हमारी खोपड़ी में ये बात बैठ जाए कि औलिया किराम वो हैं जिनका अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक है, सुन्नत की ताबेदारी है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी है। अल्लाह पाक मुझे भी ऐसे औलिया किराम की गुलामी की तौफीक अता फरमाए और मजलिस नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।